السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی محمد وارث صاحب کے ساتھ، جو کہ جونیئر کمیشن آفیسر ریٹائرڈ پاکستان نیوی کی ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے جو موجودہ سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے اور خاص طور پر ویکسینیشن جو ہے نا وہ نہیں لگواتے۔ میسج جو ہے نا وہ سینڈنگ کرنے کی حکومت پاکستان نے سہولیات دے دی ہے، لیکن ہے کہ اس کے باوجود ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ دوسرا اس کے حوالے سے ذمہ دارہ کے حوالے سے خاص طور پہ جو اس وقت مسائل ہیں، کیونکہ بیسکلی ذمہ دارہ ایک ریڑھ کی ہڈی پاکستان میں تصور کی جاتی ہے، لیکن حکومت جو بھی آئی ہے 47 سے لے کے آج تک اس نے کوئی بھی ریلیف جو ہے نا ذمہ دارہ کو نہیں دیا۔ خاص طور پہ نہری پانی کے حوالے سے اس وقت جو مہنگائی کا ایشو ہے اس کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی محمد وارث صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ سر آپ نیوی آفیسر رہے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جونیئر کمیشن آفیسر رہے ہیں آپ، اور اتنے بڑا عہدے پہ رہنا ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ سر اس وقت جو کورونا کی موجودہ سچویشن ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس دفعہ یہاں پر ہمارے گاؤں میں الحمدللہ بہت اچھی بلکہ بہت ہی اچھی کہنا چاہیے، لوگ یہاں پہ لگوا رہے ہیں ویکسینیشن۔ میں بھی آج ہی ساری فیملی کو ویکسینیشن کروا کے آج آیا تو اس سے اب مریض تو کوئی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، لیکن یہاں ایک مساجد میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں ہمارے علماء جو ہیں وہ ان کو کچھ تھوڑی سی کرنی چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے حکومت کو، تاکہ یہ علماء کو اگر سمجھایا جائے طریقے سے تو لوگ سمجھتے ہیں۔ اب میں سارا دن میرے جیسا آدمی شور مچائے تو وہ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا۔ اگر عالم جو ہے، مسجد کا امام جو ہے، اگر وہ چاہے کوئی چیز کو فرمانا تو وہ بہت ہی آسان میڈیا ہے، لیکن یہاں پہ ہر عالم جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ حکومت بول رہی ہے کہ سپیس رکھے ہیں، بوڑھے کم جائیں مسجد میں، لیکن آج کل وہ تھوڑا سا 2 انچ یا 3 انچ فاصلہ بھی ہو جاتا ہے تو امام صاحب اس وقت تک نہیں کھڑے کرتے جماعت جب تک لوگ ساتھ نہیں مل جاتے، یعنی کہ فاصلے کا خیال نہیں رکھتے۔ مساجد کے اندر مسئلہ یہ ہے، باقی یہاں پھر کرونا جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں تو ہے نہیں، لیکن لوگ پھر بھی اچھے ہیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، وہ ماسک پہنتے ہیں، ہم جاتے ہیں، شہر جاتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، ذمہ داری یعنی کہ SOPs پر عمل کر رہے ہیں کافی یہاں میں 50% یہاں پہ لوگ جو ہیں جا رہے ہیں نا شہر، تو وہ بالکل پہنتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پہلے تو یہاں پر مساجد کے اندر پولیس ہوا کرتے تھے، اب ہوتے تو ہیں لیکن وہ نہیں، اتنے لوگ گیدرنگ نہیں کرتے، تعداد کم ہو گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بار بار بول رہی ہے تو ہماری دشمنی کے لیے تو نہیں بول رہی، فائدے کے لیے بول رہی ہے۔ تو ابھی فرض کی کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ کروانا ہے، تو وہ وہاں جنازے میں دنیا بے شمار چلی جاتی تھی، اب تو اتنا وہ ہے نہیں، اب بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں چلو یار ضروری فرض کفایہ ہے تو اس کو چند لوگ بھی گاؤں سے چلے جائیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر حکومت بولتی ہے تو ویسے ہمارے دین میں بھی ہے کہ احتیاط کرنا یہ بڑا ضروری ہے، تو لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، ذمہ دارہ کے حوالے سے کیا کتنے مسائل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ مسائل ذمہ دارہ جو ہے وہ اصل میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہے یہ مسائلوں کا جڑ ہے، مسائل ہیں ذمہ دار کے لیے۔ سب سے بڑا مسائل جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہونی تھی، جو کھاد بیج تو یہ پیسٹی سائڈ کی ادویات جو ہیں اس نے قبر توڑ دیا زمین دار۔ باقی جو ہے وہ تو چلتا ہے، لیکن یہ پیسٹی سائڈ والا مسئلہ بھی آپ یقین کریں کہ برداشت سے باہر ہے۔ ابھی میں اوپر سے 2 نمبر مل نہیں آئی سر، ہاں دوائیاں 2 نمبر بھی مل جائیں گی، یہ بھی نقصان، فصلوں کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ آدمی اسپرے کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، جب رزلٹ نہیں آتا تو پھر دیکھتا ہے یار یہ سارے ہم ہی جنہوں نے ہمیں دے دیا، گالیاں کالے جو منہ میں وہ بڑھتا جائے گا۔
तो यहाँ पर पानी का मसला पहले तो बहुत ज्यादा था, हमारे तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अब जो है काफी फर्क पड़ गया इस साल। हमने कपास की फसल जो है ना वो मुकम्मल काश्त की है, बड़े सालों के बाद काश्त की है माशाल्लाह। गंदम पहले जो हम बोया करते थे उससे भी ज्यादा बोई है, 3-4 एकड़ ज्यादा बोई है। पहले मैं 9-10 एकड़ राया की फसल काश्त करता था, तो अब इस साल हमने वो राय की फसल 5 एकड़ कर दी है, वो 4 एकड़ जो है वो गंदम में लगा दी है, गंदम की फसल ज्यादा हुई। लेकिन अल्लाह ताला का करना, जो करना तो वही उसी ने। जब तैयार होगी फसल बिल्कुल तो देरी आई तो वो सारी लेट गई। लेटने का क्या असर हुआ कि वो काटता कोई नहीं, मजदूर इतने हैं नहीं। ये हार्वेस्टर वाले आ गए, उन्होंने आके हमारे लोगों के साथ वो जुल्म किया कि मेरा खर्च जिंदगी में नहीं हुआ। उन्होंने यकीन करे, किसी ने 12,000 रुपया, किसी ने 13,000 रुपया, किसी ने 11,000 रुपया, किसी ने 10,000, जितना किसी का मन चाहा एकड़ के हिसाब से उन्हें काटने का लिए। मैं अपने 2 लाख रुपया गंदम की कटाई का दफा दे चुका हूं। यकीन करें, ऐसा दिल भरता है कि इतनी खाद और इतना करने के बावजूद ये क्या हमारे साथ हो गया। तो स्पेशली पेस्टिसाइड के मैं हुकूमत से इंतजार करता हूँ कि खुदा ये पेस्टिसाइड की कीमत कम करें और खाद की कीमत कम करें। ये आज से 1 साल पहले बोरी थी 2800 रुपए, 3600 रुपए, और साल के बाद वही बोरी 5600 रुपए में चली गई। तो इसलिए जिम्मेदारा के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा अपना भाई है जी, जो ये खाद का डीलर है जी, उसने बेचारे ने 3600 रुपए में एक ट्रक बुक कराया। सही। जब वो 4-5 दिन गुजर गए तो उसने बोला कि लेटर आ गया कि ये आपके पैसे 36 के हिसाब से हम ट्रक नहीं बुक कर सकते, आप 4,000 के हिसाब से भेजें। फिर उसने 4,000 के साथ भेजेगा, 6-7 दिन हो गए तो उन्होंने बोला जी 4500 के हिसाब से आप दोबारा करें, अगर रेट ज्यादा हो गया। फिर वो फंस गया। उसने कहा पैसे जो हैं वो दे दिए हैं, अगर वो नहीं देते तो वो जो पैसे दिए हैं उसके हिसाब से उतनी बोरियां हमारे पास आ जाएंगी, फिर बात तो ट्रक की सारे हमारे ऊपर किराया बढ़ जाएगा। उसने फिर 45 के हिसाब दे दिए। फिर को 8-10 दिन गुजरे तो उन्होंने बोला नहीं जी अभी ये भी नहीं हुआ, अभी फिर खाद कर के ये भी उन्होंने 55 रुपए हिसाब से आप भेजें। उसने सारा पैसा कहीं से इकट्ठा, भाइयों से इधर उधर से इकट्ठा करके तो इस तरह के पैसे उसने भेजे। उसने बोला कि तौबा मेरी वजह 12 जिंदगी में DAP दूंगा। कौन लेता है 60 रुपए DAP का? बिल्कुल। इस सब जो भाई साहब महंगाई का तनासब है, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? महंगाई जो है वो असल में ये जितना डीजल महंगा हो गया, जितनी पेस्टिसाइड महंगा हो गया, जितनी खादें महंगी हो गई, इन्हीं का असर है ये सारा। अगर ना बढ़ती कीमतें ना बढ़ती तो ये एग्रीकल्चर जितना प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा महंगा ना होता। आप यकीन करें कि ये गंदम की मैं आपको बाद मिसाल दे देता हूँ। ये गंदम कभी शॉर्टेज नहीं होती अगर ये कर देते, अनाउंस करते जिस वक्त बिजाई का टाइम था, लेकिन बीजने के टाइम पे बिजाई काश्त करने के टाइम पे उन्होंने अनाउंस नहीं किया। गेहूं में रखा दी, सिंध ने 2000 कर दिया, इन्होंने 1500 कर दिया, फिर 1600 कर दिया, फिर 1650 कर दिया, फिर करते 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 18.5 कर दिया। वो आखिर टाइम तक काश्तकार ना और शक्लपन में लगा ये क्या है। फिर वो आप घर लेके आ गया तो हमारे घरों में पहुंच गए, इधर आके खड़े हो गए यहाँ पर, भाई वो गंदम तुम ले आए तो गंदम को सेंटर में फेंको। हमने कहा भाई हम काश्त कर रहे हैं, काश्त के बाद कपास के हमारे पास बंदे नहीं है, हम भेजेंगे। अच्छा किया बीज वाले आ गए, हमने उनको दे दी, जान छूट गई हमारी। एक बात, दूसरी ये तरीका जो अख्तियार किया है इस दफा गंदम का, इन्होंने गलत किया। इसका तरीका करके कि वैसे कौन सा, वैसे इनको जबरदस्ती करना ही नहीं चाहिए था। गंदम को खुला छोड़ना चाहिए था। गंदम मार्केट में जाती, हर आदमी 25 मन, 30 मन, 20 मन गंदम जो है वो खरीद लेता है। हमारे समग्र होके जाती है ऐसा, वो किधर जाती है? जो समग्र होके जाती है, समग्र वाली बाद की बात है ना। नहीं अभी हो रही थी जिला बंदी की होने के बावजूद बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे ट्रक जो है ना वो पकड़े गए। बड़े
لیکن وہ گندم جو انہوں نے مارکیٹ میں نہیں بھیجی، لوگوں نے خریدی نہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ 23 کروڑ عوام جو ہے اس کو یہ آٹا مہیا کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ آٹا جو ہے وہ ہر آدمی اپنی گندم کو چکیوں میں پسا کے استعمال کرتا ہے، باقی لوگ جو ہیں جو نہیں یہ گھر کام کے لیے کرتے تو انہوں نے دی ہے نا گندم، نہیں دی ہے گھر میں، یہاں گاؤں میں تو رکھ لیے، یہ تو ہماری تھی، جی جی ہمیں تو اپنے رکھ لی ہے، لیکن جو شہر میں رہ رہے ہیں لوگ تو وہ کہاں سے لیں؟ بالکل۔ انہوں نے مارکیٹ سے خریدنی تھی، بالکل تو مارکیٹ میں گندم نہیں انہوں نے جانے دی، انہوں نے خریدی نہیں، ان کو آٹا کہاں سے یہ پرووائڈ کریں گے؟ اتنی عوام کو آٹا مہیا نہیں کر سکتے، فلور ملوں میں سے جائے گا۔ نہیں ہو سکتا اتنا، ہر آدمی اپنے آٹے کا بندوبست کرتا تھا، اب تماشا بن جائے گا ملک میں، تھوڑی آپ دیکھیں گے پھر لوگوں کو آٹا یہ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، یہ خان صاحب کی پالیسی میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں تھا، نہیں، نون لیگ میں نہیں، یا نون لیگ میں یہ کام ہوا نہیں۔ ہوا نہیں۔ نون لیگ ایک ایسی جماعت تھی، یہاں امام خوش آتے، آپ یہاں سے نکل جائیں باہر، گاؤں میں نکل جائیں، ہر آدمی پوچھیں تو وہ بولیں گے کہ نواز شریف جیسی حکومت کبھی زندگی میں آئی نہیں تو نہ آئے گی۔ اگر اس کے پوچھیں کہ بھائی تو یہ حکومت نے سارا کھا لیا، انہوں نے کہا یہ سب فراڈ ہے، یہ سارا فراڈ ہے، اس کو 20 ارب روپیہ جو گجراتی برادر جو کھا گئے ہیں، جس کا احتساب میں سارا ریکارڈ موجود تھا، انہوں نے معاف کرا لیا، ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے، ایک یہ بڑا چینی کا ماہر تھا، کیا نام ہے اس کا، جہانگیر ترین صاحب، اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے، وہ اتنا گبروں سے ان لوگوں نے چینی کا غلام پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی وہ حکومت چونکہ منارٹی میں ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، صاف پانی کے حوالے سے کیا کہیں، کتنے کوارٹر صاف پانی یہاں پر نہیں ہے، یہاں ہمارے گاؤں میں ابھی آپ کو پانی میں ہم پلائیں جو لوگ پی رہے ہیں تو آپ غصہ کریں گے کہ یار ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہاں کے جو کونسلز ہیں، جو ایم پی حضرات ہیں، ایم این حضرات ہیں، میں نے ہمارا جو ہے آپ ان سے ریکویسٹ کی ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، کیونکہ وہ نون لیگ کا ہے، اس کی یہ سڑک بنتی تھی، وہ سڑک بند کرا دی، اس کے جتنے منصوبے تھے سارے انہوں نے بند کرا دیے، یعنی کہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے۔ یہ ساتھ ٹیکہ جو میں لگوا کے آیا ہوں نا آج فیملی کو، وہ ہمارے ضلع کا نہیں ہے، وہ ساتھ یتیم والے سے لگوا، ویکسینیشن کی بات ہاں ویکسینیشن کی، وہ وہاں سے لگوا کے آئے ہیں، وہ ایریا ہے اس کا چیمہ صاحب جہاں جو طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں، بشیر چیمہ۔ آپ دیکھیں جا کے وہاں یہ چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر وہ انتظام کر لیا، ہمارے ڈارا والا اتنا بڑا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے ویکسینیشن۔ لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انتقامی کارروائی چھوڑے، ملک کے بارے سوچے، اپنا کام کر کے دکھائیں اور پھر ووٹ لیں۔ یہ جو ڈاکو والا ہے، یہ میں انارو میں نہیں ہوں گا، میں ان کو یہ کر دوں گا، ان کے مکانات گرا دوں گا، ان کو یہ کر دوں گا، الٹا اثر ہو رہا ہے۔ میں تو نواز شریف کی جگہ دکھ گئی۔ ہاں، تو ابھی یہ ہے کہ نواز شریف اللہ تعالیٰ اس کی حیاتی کرے۔ میں نے ایسی خبریں سنی تھی کسی آدمی سے، پتہ نہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے کیا، کہ اس کو انہوں لوگوں نے تھوڑا زہر ملاتے رہے کھانے میں، جیل کی بات کر رہے ہیں، جیل میں یہ بتا رہے تھے نا کہ اس کو یہ پلیٹیں ان کی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ایسا تو خامتی ہو رہی تھی۔ انہوں نے وہاں جا کے لیبارٹری سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا، وہ اب یہاں پر ریٹ نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے۔ آئیں گے وہ، ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے بعد آئیں گے، وہ بعد میں کریں گے، لیکن مشرف کے دور میں بھی تو انہوں نے جلا وطنی کاٹی ہر ہمیشہ یہاں جس آدمی نے کام کیا ہے اس نے جلاوطنی کاٹی ہے۔ ابھی اس کو تو ان بیچاروں کو تو حکومت نہیں کرنے دی، اگر 5 سال ان کی حکومت کی ہے تو یقین کرے اس کا ڈنڈا شریف کا تو کوئی ٹرنور پورا نہیں ہوا، کوئی نہیں۔ پھر ان سے یہی بھی توقع کرتے ہیں، یہاں اس گاؤں میں ایمان سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب نواز شریف آیا ہے نا اس لاسٹ ٹائم، اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی، یہاں بجلی نہیں آتی تھی، ہمارے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سارا دن لوگ مر جاتے تھے۔ رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، صدر صاحب تھے، یہاں بجلی نہیں تھی اس وقت۔ تو اب اس نے جیسا بھی کیا، مہنگی کیا یا اس نے عوام کو بجلی دیا، ہمارے یہاں پر بیلوں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے نہیں تھا، چارہ پانی نہیں تھا، کوئی کام۔ یعنی کہ آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب نے کام کیے ہیں، اس طرح وہ بات اڑی ہوئی ہے نا کہ اگر کھایا بھی ہے تو لگایا بھی ہے، وہ تو بات ٹھیک ہو گئی نا۔ کھایا تو سب کھاتے ہیں، ابھی نہیں،
अभी मेरा अपना एक दामाद है यहाँ पर, वो कॉन्ट्रैक्टर है प्राइवेट, तो मुझे उसने हैरान कर दिया। यहाँ उसको एक शर्त मिली थी उधर, तो उसमें वो बता रहा है कहानी एक, मैंने कहा मामू मैं ये सारे स्कैंडल चलते रहते हैं अक्सर, इसको छोड़े बात को। ते- आपका मैसेज कन्वे करें, आप बस छोड़ें मैं बात को। हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ जी, जी। कि अगर हुकूमत मुल्क को बनाना है जी। तो जिम्मेदार को बनाना है। अगर जिम्मेदार को जिम्मेदार आपने की- ना बनाया तो आप भीख मांगते रहेंगे अमेरिका खुशहाली से, नहीं सड़क आएगी। नहीं, कभी खुशहाली नहीं आ सकती। हमें जिम्मेदार को रिलीफ दिया जाए। रिलीफ दिया। बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद वारिस साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि खासतौर पे SOPs के हवाले से यहाँ पे लोग जो है ना बहुत ज्यादा अमल कर रहे हैं, 50% के करीब बता रहे थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ बैकवर्ड इलाका चाक में इतना परसेंटेज निकल आए कि लोग इतना SOPs पर अमल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात जो है ना और कोई नहीं होती। और दूसरा जो है ना, खान साहब से अपील करता हूँ कि ये NRO छोड़े, जो डाकू छोड़े, मुल्क के लिए सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें कि उनके लिए क्या करना है। मैंने 3 साल होने को हैं, 2 साल बाकी रह गए, अगर पूरे कर दें जो आवाम से इन्होंने वादे किए वो किए थे, वो कैसे पूरे होंगे। और खास तौर पे जो है ना, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिम्मेदारा के हवाले से उनको रिलीफ दें ताकि हमारा जिम्मेदार खुशहाल होगा। अगर हमारा जिम्मेदार खुशहाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कैमरामैन असदुल्लाह के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।